الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج سے ہم آگے 2-3 دن انشاءاللہ توبہ کے عنوان پہ بات کریں گے۔ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال دنیا میں ملتا ہے یا آخرت میں ملتا ہے؟ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی انسان کو وبال عطا کرتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان طاعت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ بندے کا دل نیکی کرنے کو نہیں چاہتا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن مجید تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، شریعت پہ عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہمارے دل پہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ محرومیاں ہوتی ہیں۔ تو گناہوں کے دنیا میں بھی اثرات ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو دنیا کے اثرات اگر دیکھنے ہو تو انسان دیکھے کہ انسان کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، شریعت پہ عمل کرنا بوجھ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، کچھ گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ وبال آیا ہوا ہے۔ پھر ایک چیز یہ ہے، گناہوں کا اثر یہ ہے کہ دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، دل انسان کا بے چین رہتا ہے، چین نہیں آتا، انسان اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، انسان کا دل پاسبل ہی نہیں ہے کہ مطمئن ہو سکے، ڈیفینیٹلی انسان کو بے چینی لگی ہوگی۔ چنانچہ جو لوگ روک پال لیتے ہیں ان کو دن میں اطمینان ہوتا ہے، نہ راتوں میں نیند آتی ہے، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، ایسے لگتا ہے سکون ان سے روٹ ہی گیا ہو، کبھی انہیں سکون ملا ہی نہ ہو۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دل میں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ پھر گناہوں کا ایک اور اثر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں جی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دعائیں سنتے ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں ایسے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن ہر بات کو پورا کرنا اور ماننا الگ بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ناراض کر لے اور اس کے بعد وہ اپنے والد سے فرمائشیں کرتا پھرے کہ ابو جی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، والد بات کو انسنی کر دیتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے نے باپ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے پروردگار کو ناراض کر دیتا ہے پھر پروردگار عالم بھی بعض اوقات اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ تو گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر گناہوں کا ایک اور اثر ہے، وہ اثر یہ کہ انسان کی نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ واپس جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے عزتیں دی ہوئی ہیں، انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ذلتیں عطا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کوئی کام پورا ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی، اب تو سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ مطلب
پہلے پروردگار عالم کی اطاعت کر رہا تھا، نیکی والی زندگی گزارا تھا، اللہ رب العزت نے برکتیں عطا کی ہوئی تھیں، اور اس کا فائدہ پھر یہ تھا کہ انسان جو بھی کام کرتا تھا برکت ہوتی تھی۔ اب گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت زوال نعمت عطا کرتے ہیں، کہ انسان کی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ چھننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں۔ اب گناہوں کے اثرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں کے اثرات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی گناہ ہو گئے، اب اس کے اثرات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، کیا طریقہ ہے بتائیں ذرا۔ اس کا ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کرے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ اچھا، توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ دوسرا، ان گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو۔ بعض اوقات انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن جو اس نے کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ان گناہوں کے اوپر انسان نادم و شرمندہ بھی ہو، کہ ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا کام جو کرنے والا ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے، کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تو ان حقوق کو واپس کرنا چاہیے اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو انسان کی توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ شرائط پوری کر دے تو اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک شرط گناہ سے توبہ کی یہ بھی ہے، انسان اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے۔ انسان اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے، کسی اور نیت کی وجہ سے گناہ چھوڑے گا تو وہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ گناہ چھوڑ دے گا لیکن وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ کب کہلائے گی؟ جب اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان گناہ کرتا تھا، اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ جی بڑی بدنامی ہوتی ہے، بدنامی کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑا، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک انسان گناہ کرتا تھا، اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، کیوں؟ گناہ کی جو اپرچونٹی تھی وہی اب اس کو نہیں ملتی۔ جب اپرچونٹی ہی نہیں مل رہی تو پھر انسان گناہ کیسے کرے گا؟ تو اب یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ پھر اسی طرح ایک انسان گناہ کرتا تھا، اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، وجہ کیا بنی؟ کہ جی اس گناہ سے بیماریاں لگتی ہیں، بیماریوں کے خوف سے اس نے گناہ کو چھوڑا، تو یہ انسان کی توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک انسان گناہ کرتا تھا، اب اس نے گناہ چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ ریزن یہ دیتا ہے کہ جی مال پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے گناہ کرنے میں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں انسان گناہ چھوڑ دے، کہ میں نے اب سے گناہ نہیں کرنا، میں اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، یہ انسان کی توبہ کہلاتی ہے۔ تو توبہ کی شرائط میں نے آپ کو بتائیں، اور انسان جب سچی توبہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے جو انسان سچی توبہ کرتا ہے پروردگار عالم انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ توبہ جب کر لے انسان، اس کے بعد کون سے کرنے والے کام ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کے قیمتی لمحات میں تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے جتنے گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئیں، اے اللہ ہم نادم و شرمندہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے سامنے آج سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ختم خواجگان کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ولی المؤمنین۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان۔ پروردگار عالم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد اللہ گمراہی سے محفوظ فرما۔
پروردگار عالم ہماری جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما، اللہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، اے میرے مولا ہمیں شیطان کی دشمنی سے محفوظ فرما، اللہ اس کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اللہ نفس مکارہ سے محفوظ فرما، نفس امارہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، افطاری کا وقت ہے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے میرے مولا ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ آپ عالم الغیب ہیں، اللہ آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اے میرے مولا جو جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ ان کے لیے نیک دیندار مخلص ساتھی عطا فرما، اے میرے مولا ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جو شادی شدہ ہیں اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم جن گھروں میں ماں باپ موجود ہیں بچوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا بڑے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنا، پروردگار عالم گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ اور ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اللہ احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی تیرے گھر کا دیدار کرتا ہے، اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی ہجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے، مولا ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا کرونا وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پروردگار عالم جلد سے جلد پوری دنیا کی اس سے جان چھڑا، اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اللہ ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، پروردگار عالم ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں اے میرے مولا اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما، اے میرے مولا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرما، اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے حفاظت فرما، اللہ لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما، اللہ گھروں میں الفت محبت عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا گلشن بنا، اے میرے مولا آپ نے ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔